ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ ناچیز ہر سنیچر کے دن یعنی کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں پورے ہفتے کے، جو ساتھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو سوالات کرتے ہیں، انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کیے ہیں، انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں، نہیں تو یہ ہوگا کہ آپ کو ادھوری بات سمجھ میں آئے گی اور ادھوری جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گی، تو جس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ آج کا جو پہلا سوال ہے، لکھے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ جی حضرت، ندوۃ العلماء میں داخلہ امتحان کی کامیابی کیسا ہوتا ہے اور کیسا طلباء کو رکھا جاتا ہے؟ اچھے نمبر سے یا زیادہ نمبر سے رکھا جاتا ہے؟ اگر اچھے نمبر ہو تو کتنے نمبر کی ضرورت ہے؟ اور اگر زیادہ نمبر سے ہو تو کتنے طلباء رکھا جاتا ہے اپر سے یعنی اوپر سے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امتحان کی کامیابی کیسا ہوتا ہے اور طلباء کو رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ندوے کے اندر جو طلباء، اگر آپ مان لیں خصوصی کی بات کر رہے ہیں، تو خصوصی کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کا جو امتحان ہوتا ہے، تو ان کے امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے کے اندر اردو کی صلاحیت اچھی ہے اور کنہوں نے جو ہے سوالات کے جوابات جو ہے اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں دیا ہے۔ رہا مسئلہ کہ جو ہے وہ طلباء کو رکھا جاتا ہے جو طلباء اردو میں اچھی ان کو مہارت حاصل ہو، اردو ان کو اچھے طریقے سے آتا ہو، لکھنا بھی آتا ہو، ان کی رائٹنگ بھی اچھی ہو، اور ریڈنگ بھی کرنا آتا ہو، اور اردو بولنا بھی آتا ہو۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتلایا تھا کہ ندوے کے اندر خصوصی میں ایڈمیشن لینے کے جو شرائط ہیں، اس میں سب سے اہم جو لکھے ہیں وہ اہم یہ ہے کہ اردو ان کو لکھنا، بولنا اور ریڈنگ کرنا اور رائٹنگ، یہ چار چیزیں ہیں۔ اگر جن کے اندر یہ صلاحیت ہے تو وہ طلباء جو ہے جب امتحان دیتا ہے تو امتحان میں کچھ لکھنے کو کہا جاتا ہے، کچھ اندازی بھی لکھا جاتا ہے، جس کو آپ سمجھ لیجیے املا کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ جو سوالات ہوتے ہیں میتھس کے تعلق سے، جغرافیہ کے تعلق سے، سائنس کے تعلق سے، پانی کے فارمولہ سے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ سوالات کا جوابات صحیح طریقے سے دیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب ایسا نہیں کہ صرف اردو کے سوالات ہی ان کو آتا تھا، انہوں نے لکھ دیا، باقی سوالات کا جوابات ان کو صحیح سے آتا ہی نہیں تھا، تو ایسے طلباء کو بھی نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی سب مینٹین کر کے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ سوالات کے جوابات، ہر جو سبجیکٹ ہے اس میں سے جو سوالات کیا تو اس میں سے کم ایک دو سوالات کے جوابات دینا بالکل صحیح طریقے سے جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ نمبر جس کا ہو اس کو، ان طلباء کو وہاں لیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے اوپر سے۔ اب رہا مسئلہ نمبر کی، تو نمبر اس میں نہیں دکھایا جاتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، اس لیے کہ جب بھی رزلٹ آتا ہے، یعنی امتحان ہو گیا، امتحان کے بعد رزلٹ جو آتا ہے تو اس میں نمبر نہیں لکھا جاتا کہ اتنے نمبر انہوں نے لایا، صرف لکھا جاتا ہے پاس۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رائٹنگ جو، جیسے کہ مان لیجئے اگزامپل کے طور پر 10 سوالات انہوں نے کیے، ٹھیک ہے، اب 10 سوالات جو ہے مختصر میں ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ مختصر، شارٹ اینڈ جو ہے اچھے انداز میں، تو اس طرح کے سوالات مان لیجئے 10 انہوں نے کیے، جس کا جواب 5 لفظوں میں، 10 لفظوں میں دینا ہوتا ہے، مختصر میں ایک لائن میں لکھ کے اس کا جواب دیجیے۔ تو 10 سوالات انہوں نے
کیا، یعنی ندوے کے پرچے میں جو خصوصی کا ہے اس میں ہوا، ہونے کے بعد جو ہے سو اس میں سے کم 10 میں سے اگر ہم 8 سوالات کے جوابات بھی اگر اچھے انداز میں دیتے ہیں، اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں تو ایسے طلباء کو رکھ لیا جاتا ہے، ان کو پاس کے درجے میں دے دیا جاتا ہے کہ یہ پاس ہے، یہ چلنے کے لائق ہے۔ اب کچھ طلباء ایسے ہیں کہ 10 سوالات کی 10 میں سے مشکل سے 2 یا 3 4 ہی دے پائے ہیں، تو ایسے طلباء کا جو سمجھیے کہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ میری سب سے لاسٹ ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا کہ میڈیم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 سوالات تھے، 10 میں سے 5 انہوں نے سوالات کے جوابات دیے، تو ایسے طلباء کو کیا کرتے ہیں، ان کو پینڈنگ میں رکھتا ہے۔ پہلے ان طلباء کو لیتے ہیں جن کا نمبر زیادہ ہے، جنہوں نے 10 سوالات میں سے کم 8 9 10 سوالات کے جوابات دیے ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ جب ان میں سے دیکھا جاتا ہے کہ کچھ طلباء کی سیٹ ابھی خالی ہے، تو اب ایسے طلباء کو لیا جاتا ہے جنہوں نے میڈیم طریقے سے، یعنی کہ 5 6 سوالات کے جوابات دیے ہیں، تو اب ان کو نیچے سے جو ہے لیا جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے جی۔ تو ہم جو ہے سمجھیے کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اردو رائٹنگ پر زیادہ دھیان دیجیے، اردو ریڈنگ پر زیادہ دھیان دیجیے، روزانہ اخبارات کا مطالعہ کیجیے، روزانہ اخبار کو پڑھیے، پھر اردو کتاب ہے اس کو بھی پڑھیے، پھر اس کے بعد رات میں جو ہے 1 2 صفحہ رائٹنگ لکھیے روزانہ۔ دیکھیے آج کل معلوم کیا ہوتا ہے کہ کنٹینیو ہماری زندگی میں نہیں ہو پاتا ہے۔ جس دن جوش آیا، جیسے کہ آج ہم نے کہا آج آپ کو جوش آیا تو آپ رات میں 1 2 جو ہے کتاب لے کے کاپی لے کے بیٹھ گئے، 2 صفحہ لکھے، پھر سو گئے، پھر دوسرے دن لکھے، تیسرے دن غائب۔ یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ تو زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک قانون بنائے، ایک ضابطہ بنائے کہ ہمیں اس وقت میں روزانہ جو ہے ہر حال میں 1 صفحہ لکھنا ہے تو لکھنا ہے، جب تک لکھیں گے نہیں سوئیں گے نہیں۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب تک موبائل نہیں دیکھیں گے رات میں، جب تک نیند نہیں آتی ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ بھائی جب تک ہم 1 صفحہ لکھیں گے نہیں اس وقت تک ہم فارغ ہوں گے نہیں، سوئیں گے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے ساتھی لکھے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا میں نے خصوصی ثانی گھر پہ پڑھی ہے، اچھا کیا میں خصوصی ثالث میں داخلہ لے سکتا ہوں؟ جی دیکھیں، جب میں نے یہ سوال جب آپ کیے تھے اس وقت میں نے اس کو پڑھا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ اگر گھر پر بیٹھے بیٹھے علم حاصل کر لیتے اور گھر پر ہی ہم لوگ جو ہے وہ عربی اول عربی دوم اگر پڑھ لیتے تو پھر جو ہے اتنے سارے لوگ جو ہے جو علامہ گزرے ہیں تو پھر ان کو تو جو ہے علامہ بننے کی ضرورت نہیں، پھر تو وہ تو جو ہے مدرسے گھر کے اندر ہی بیٹھ کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لیتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ آپ نے گھر پہ پڑھا، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، لیکن ندوہ آپ سے جو سرٹیفکیٹ مانگتا ہے نا وہ کہاں سے دیجیے گا آپ؟ ندوہ جو ہے سرٹیفکیٹ مانگتا ہے، کس مدرسے سے آپ آئے ہیں، کس شاخ سے آپ آئے ہیں ثانی پڑھ کے، کوئی ثبوت دیجیے ان کو، کوئی آپ کے پاس تصدیق نامہ ہے، کوئی ID کارڈ ہے جو آپ وہاں دے سکتے ہیں؟ نہیں ہے تو پھر آپ پھنس جائیے گا۔ تو ایسا کام کیوں کرتے ہیں کہ گھر بغیر گرو کے جو ہے بغیر استاد کے کوئی جو ہے سو علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی تو کیا بیچ میں ان کو لانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو یاد کراتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کے جو نفس ان کو جو پاکیزہ بنایا گیا ہے کہ قد افلح من تزکا، ان کو جو پاکیزہ بنایا گیا ہے وہ یزکیہم، تو صحابہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ جو ہے سو پاک صاف ان کے تزکیہ، ان کے جو ہے زندگی میں اتنی ساری ترقی نہیں ہو پائی ہے، بلکہ صحابہ اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ اصحابی صفہ کا جو مدرسہ تھا، جو تھا صفہ مدرسہ، اس مدرسے میں تمام صحابہ بیٹھ کے اللہ کے نبی سے سیکھے ہیں، اپنے آپ کو وہاں پہ گھسائے ہیں، پکائے ہیں، تب جا کے جو ہے دنیا میں دین کی دعوت دیے ہیں، تبلیغ کو پھیلائے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میری رائے ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ندوے کے اندر نہیں ہوگا، آپ امتحان میں پاس ہو سکتے، میں مانتا ہوں کہ آپ کی اچھی تعلیم ہوئی ہوگی، آپ کی اچھی صلاحیت ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن ندوہ آپ سے سرٹیفکیٹ مانگتا ہے۔ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ثبوت ہے، تصدیق نامہ ہے، تو ندوہ کہے گا لاؤ بھائی چلو وہاں فارم میں ڈالو، وہاں تصدیق نامہ دیکھیں کہاں کے ہیں۔
تو گھر اب وہاں لکھے کہ ہم گھر پہ تعلیم حاصل کیے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں مانے گا، کوئی بھی مدرسہ نہیں مانے گا، اس لیے کہ ہر مدرسے میں جائیے گا تو آپ کو کوئی نہ کوئی تصدیق نامہ دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم گھر پہ تعلیم حاصل کیے ہیں، ہاں ایک ہوتا ہے کہ مکتب والی جو بچپن میں جو تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں ہم لوگ مکتب میں مدرسے کے یا اپنے گاؤں کی مسجد میں، تو پھر ہم جب جاتے ہیں شروع کلاس سے پڑھنے کے لیے تو وہاں تصدیق نامہ نہیں مانگا جاتا، اس لیے کوئی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو آپ سیدھے کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے خصوصی ثالث میں، تو یہ تو تعجب کی بات ہے۔ تو خصوصی ثالث میں جانے کے لیے پیچھے 2 سال کا کورس کا جو ہے تصدیق نامہ دکھائیے، آپ کس مدرسے سے آپ آئے ہیں، کس شاخ سے آپ آئے ہیں، کس برانچ سے آپ آئے ہیں، اس کے سرٹیفکیٹ دکھائیے، تب آپ کا ایڈمیشن ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ گھر پہ آپ پڑھیے، کہیں بھی آپ بیٹھ کے تعلیم حاصل کیجیے، ندوہ آپ سے سرٹیفکیٹ مانگتا ہے۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھے کہ حضرت ایک سوال، خصوصی اول ندوہ کی شاخ میں پڑھنے کے بعد ندوے میں ثانی میں ایڈمیشن ہوگا کیا؟ جی ہوگا۔ اگر آپ ندوے کے شاخ میں برانچ میں اگر تعلیم حاصل کیے ہیں تو برانچ والا آپ کو خود وہاں بھیج دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے برانچ میں خصوصی ثالث ہوگا، جہاں تک وہاں تعلیم ہوگی وہاں تک آپ کو وہاں پڑھائے گا شاخ والے۔ جب نہیں ہوگا، جیسے کہ آپ خصوصی ثانی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ندوے کے اندر، تو شاخ سے آپ وہاں سے پرمیشن لیجئے، وہاں کے جو اساتذہ ہیں، ناظم صاحب ہیں، ان سے کہیے کہ ہم لوگوں کو بھیجے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو سال کے آخر میں امتحان لے کے جو بچے پاس ہوں گے ان کا ایڈمیشن جو ہے ندوے کے اندر کرا دیں گے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ الگ سے کروانا چاہتے ہیں، جیسے ہوتا نہیں، کچھ بچے کی خواہش یہ ہوتی ہے کچھ طلباء کی کہ جو ہے ہم 1 سال یہاں پڑھ لیے ہیں اور ہم ندوہ میں جانا چاہتے ہیں، حالانکہ شاخ میں آگے کلاس موجود ہے، ثالث بھی ہے، ثانی بھی ہے، لیکن اگر آپ آنا چاہتے ہیں ندوہ تو آپ جس شاخ میں آپ تعلیم حاصل کیے ہیں خصوصی اول، اسی شاخ کے ناظم صاحب سے آپ درخواست لکھوائیے، تصدیق نامہ ان سے لیجئے، اور جو ہے سو پھر آپ وہاں سے آئیے۔ جب فارم بھرا جائے گا تو وہاں آپ یہ تصدیق نامہ وہاں ڈالیے، تو آپ امتحان دیجیے، امتحان میں پاس ہو گئے تو ٹھیک ہے، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں کہ حضرت السلام علیکم، حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر بنگلہ دیشی طلبہ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ مولانا ہارون ندوی سے رابطہ کریں، لیکن میں کس طرح رابطہ کروں؟ آپ نے تو کوئی نمبر نہیں دیا۔ اچھا، کیا بنگلہ دیشی طلبہ کے لیے ندوۃ العلماء میں داخلہ کا کوئی خاص عمل ہے؟ کیا ہم ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ اور آپ کا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو اپنے واٹس ایپ نمبر جو ہے میں نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ وہاں ہم کو میسیج کرتے تو ہم آپ کو واٹس ایپ پر ہی مولانا ہارون ندوی صاحب کا نمبر ہم بھیج دیتے، لیکن آپ نے ہمیں واٹس ایپ کیا نہیں ابھی تک۔ اگر آپ کر دیتے تو میں ابھی تک نمبر بھیج دیتا۔ تو آپ پلیز برائے مہربانی آپ مجھے واٹس ایپ نمبر جو ہے مجھے واٹس ایپ پر کچھ لکھ کے بھیجیں اپنا نام، اور آپ وہاں لکھیں کہ ہمیں جو ہے مولانا ہارون ندوی صاحب کا نمبر چاہیے، تو میں آپ کو انشاءاللہ نمبر دے دوں گا۔ تو آپ جلدی سے جو ہے جو بنگلہ دیشی جو ساتھی ہیں وہ آپ ہمیں جو ہے واٹس ایپ پہ میسیج کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر آپ کو ہم کئی مدد دے بھی چکے ہیں، اور آپ کو ہم نے خاص اسی میسیج کے باکس میں ہی ہم نے آپ کو خاص نمبر دیا اپنا، وہ واٹس ایپ نمبر، تو اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کیجئے واٹس ایپ پر، تو ہم آپ سے بات کریں گے، پھر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کیسے کیا کیا پروسیس ہے۔ جی سمجھ گئے؟ جی چلیے۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ حضرت عربی ادب، خصوصی ادب اور فضیلت ادب ہر کلاس میں کتنے سال کا کورس ہے؟ کیا آپ کے پاس ان کلاسوں کا نصاب ہے؟ جی دیکھیے حضرت، اس کے تعلق سے جب میں نے آپ کا یہ میسیج دیکھا تو میرے ذہن میں خیالات آیا کہ کل ہی میں سوچ رہا تھا کہ اس پر ہم الگ سے ایک لمبی فہرست ہے، تو اس کو بتانے کے لیے کم سے کم 5-10 منٹ لگ جائے گا، تو ابھی جو سمجھے کہ بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ سوموار کے دن ہمارا انتظار کیجیے، سوموار کے دن ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم خاص لکھیں گے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر کون کون سی تعلیم حاصل ہوتی ہے اور کتنے سال کا کورس ہے سب کا، تو وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتلائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، لائک بھی کیجئے، کامنٹ بھی کیجئے۔ جی تو چلیے، اتنے سارے ساتھی کے سوالات تھے، مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔
جی اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو، کسی طرح کا کوئی سوالات ہو تو آپ گھبرائیں نہیں، بے دھڑک آپ ہمیں جو ہے میسیج کریں، اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جو ہے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔